وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 113 114 حصہ اول، درس نمبر 837۔ آج کا موضوع، کیا ہم عملی طور پر شرک خفی میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، پیغمبر اور مومنوں کو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ بخشش کی دعا مانگے مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربہ، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد جب ان پہ ظاہر ہو گیا کہ یہ دوزخی ہیں، اصحاب الجحیم ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہیں تھا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے دعائے بخشش کرنا، الا ام موعدۃ وعدہا ایاہ، وہ ایک وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے ان سے کر چکے تھے۔ فلما تبین لہ، جب انہیں معلوم ہو گیا، واضح ہو گیا، انہ عدو للہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے، تبرأ منہ، وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بے شک بڑے نرم دل تحمل والے تھے۔ سامنے کا مضمون مشکل نہیں ہے، لیکن گزشتہ جو آیت گزری ہے اس سے اس کا رابطہ ہے، اور یعنی گزشتہ جو دو آیاتیں تھیں، آیت نمبر 112 اور 113، اس کا حاصل یہ ہے کہ مومن اگر جنت حاصل، یعنی کوئی انسان اگر جنت چاہتا ہے تو اس کو ایمان لانا پڑے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیل کرنی پڑے گی، اپنے مال و جان کا اختیار اللہ تعالیٰ کو سونپنا ہوگا، اس کے عوض میں اس کو جنت ملے گی۔ اور پھر
12 نمبر التائبون العابدون، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بیان کی ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈیل کر لیتے ہیں، ان کی صفات بیان کی ہیں کہ ان میں یہ صفات ہونی چاہیے۔ ان کے لیے کیا مناسب ہے کیا نہیں مناسب، یہ اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ آج کا جو آغاز ہو رہا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا، یعنی یہ ایک نامناسب بات کا بیان ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اے مومنو والذین آمنوا، اے مومنو، نہ نبی کی یہ شان ہے، نہ نبی کے لیے مناسب ہے کہ وہ استغفار مانگے مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ نزدیکی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، یعنی یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ اور بہرحال یہ 2 آیاتیں جو میں نے ابھی ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنائے، اس کا جو گزری ہوئی آیات ہیں اس سے ربط یہی ہے کہ مومنوں کو دیکھیں، یہ تو زندگی ہے یہ بات ذرا غور سے سنیں، یہ تو زندگی ہے، یعنی ایک زندگی انسان نے گزارنی ہے، اور یہ یہاں دنیا ہے، اور اس میں اس کا ایک کوئی اس کا ماں باپ ہوگا، اور وہ کسی کا بیٹا ہوگا، اس کے کوئی رشتہ دار ہوں گے، اور یہ ایک ماحول میں، یعنی انسان جو ہے ایک معاشرے کا فرد ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، اکیلے تو انسان نہیں رہتے، مل جل کے رہتے ہیں۔ اب مل جل کے کیسے رہیں اور کیا رویہ اختیار کریں، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مشرک ہے اس کے لیے وہ جہنمی ہے، مشرکین جو ہیں وہ جہنمی ہیں، وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، لیکن اس میں اور نقطے بھی ہیں سامنے کرام، لیکن میں وہ آپ کو وہی نقطے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی محبت سے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، لیکن یہی انسان اگر اللہ سے منہ پھیر لے، اللہ کی یاد کو دل سے نکال دے اور اپنا دل دنیا کی یاد میں دنیا کی یاد سے آباد کر لے اپنا دل کو، تو پھر یہ تو مشرک بننا اس کا لازمی ہے۔ دیکھیں، یعنی دعائے مغفرت بھی آپ نہیں کر سکتے، یعنی جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی دعا اپنے والد کے حق میں نہیں قبول ہوتی، اور مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اور مشرکین جو ہیں، اچھا اب دیکھیں یہ مشرک، یہ اصل میں یہ بات کر رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ ایک خیال گزر رہا ہے کہ ہم یہ مشرک کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، یا اللہ پاک یعنی اس قدر عتاب ہے اس پہ کہ اس کے لیے منع کر رہا ہے دعائے مغفرت کرنے سے، نبی کو بھی اور مومنوں کو بھی۔ تو آپ دیکھیں یہ شرک ہے کیسا گناہ، اور میرے ذہن میں یہ خیال گزر رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں جن لوگوں کو یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، تو وہ لوگ تو اس بات پہ توجہ نہیں دیں گے، وہ لوگ تو یہ کہیں گے، یعنی جس سے میں مخاطب ہوں، وہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو مشرک نہیں ہیں، حالانکہ مشرکانہ صفات ہم نے اپنا لی ہیں سامنے کرام، مشرکانہ صفات ہم میں موجود ہیں۔ دیکھیں شرک کیا ہے، اللہ سے رخ پھیر کے اگر آپ غیر اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں، آپ یقیناً شرک میں مبتلا ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آسان الفاظ میں، توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، ایک خدائے واحد کی اطاعت قبول کر لیں، دل و جان سے اقرار بھی کر لیں، زبان سے اقرار کر لیں، اقرار باللسان بالتصدیق، اور دل سے تصدیق کر لیں۔ ہمارا تو دیکھیں یہ مضمون ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں بہت قیمتی نقطہ ہے۔
اصل میں جو دعویٰ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اللہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مشرک کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ الہ واحد کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج مجھے آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی خالص اللہ کی بندگی کے لیے تیار ہے؟ مختصر سوال ہے آپ سے میرا، یقیناً نہیں ہے۔ اللہ ہمارا معبود نہ ہے، نہ اسے ہم معبود واحد بنانا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہے۔ اور یہاں دیکھیں یہ 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، اور یہ تیسری آیت بھی ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا، کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد اذ ہداہم، سیدھا راستہ بتانے کے بعد، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک ان پر وہ چیز واضح نہ کر دے جس سے انہیں بچنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے۔ ایک آیت اگلی بھی میں ترجمہ کر دیتا ہوں، یہ سارا مضمون ایک ہی ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی ہے جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ یحیی و یمیت، وہ جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا کوئی دوست اللہ کے سوا کوئی نہ دوست ہے نہ مددگار۔ یہ ساری آیات کا ایک ہی تسلسل ہے، ایک ہی سلسلہ ہے۔ اصل میں تو بات وہی ہے جو کہ آیت نمبر 111 سے شروع ہوئی تھی، 116 نمبر تک ایک ہی مضمون ہے، تھوڑا سا الفاظ اور مضامین، تفصیلی مضامین بیان ہو رہے۔ اچھا، اس میں ایک دیکھیں، یہ جو آیت نمبر 115 ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری یہ عادت نہیں ہے کہ ایک قوم کو میں ہدایت دے دوں اور پھر جس گمراہی جو چیز اس کے لیے خطرناک ہے وہ میں اسے نہ بتاؤں۔ نہیں، میں بتاؤں گا، یہ میری عادت ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا، یعنی اللہ تعالیٰ گمراہی کی جو اسباب ہیں وہ کھلے طور پہ بیان کر دیتا ہے۔ اب یہ جو 2 آیت میں نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 113 اور 114، اس میں ایک رویے کا تذکرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اختیار نہ کرنے کا ہمیں مشورہ دے رہے۔ تمہارے لیے اے مومنو یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعائے استغفار کرو، خواہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک یعنی جو آیت نمبر 15 ہے سامنے کا، یہ سارا مضمون اکٹھا مضمون ہے، اس کو ذرا سارا مضمون کو یکجا کر کے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، یعنی تمہاری جو گمراہی کے اسباب بن سکتے ہیں یا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو سکتے ہو، وہ چیزیں میں تمہیں بتاؤں گا ضرور۔ تمہیں میں نے ہدایت دی ہے اور ہدایت میں مکمل کروں گا، اور ساری چیزیں جو تمہارے لیے مناسب نہیں ہیں وہ میں تمہیں بتاؤں گا، جو مناسب ہیں وہ بھی بتاؤں گا، جو مناسب نہیں ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام، اور آپ کو یعنی میں اب اپنی جو میں نے بات شروع کی تھی اس طرف آتا ہوں، شرک۔ اور شرک جو ہے اس میں ہم مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، یہ شرک کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، بتاتا بھی رہوں گا، یہ نہایت اگر اللہ کے سوا کسی اور کی آپ بات مان لی آپ نے، یا طرز حیات، یہ میرے الفاظ پہ غور کریں، آپ کا طرز زندگی اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اور اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حرام اور حلال اور حدود اللہ کا خیال رکھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، تو یقیناً
آپ پہلی بات تو یہ ہے، یعنی اگر ایسا ہے تو پھر پہلی بات یہ ہے کہ شاید آپ مومن ہی نہیں ہیں، کیونکہ مومنوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ میری بندگی کریں گے، والحافظون لحدود اللہ۔ لیکن اگر آپ حدود اللہ کا خیال نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ واضح ہے، یعنی اس سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی بیعت ہی نہیں کی، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا آپ نے کوئی ارادہ ہی نہیں کیا۔ یہ دیکھیں ساری شرک کی علامات ہے، اور یہ ایسا نہ سمجھیں کہ بس یعنی ہم تو مشرک نہیں ہیں، وہ تمام صفات مشرکانہ ہم میں موجود ہیں۔ قرآن کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ مومن ایمان کے دعوے کے ساتھ آپ شرک کر ہی نہیں سکتے، کر سکتے۔ شرک کیا ہے؟ شرک تو ایک عمل کا نام ہے، اور توحید کیا ہے؟ وہ بھی ایک عمل کا نام ہے۔ جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہوا ہے، عمل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ضرور فرمایا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو نوٹ کر لیں، ایمان کوئی محض ایک نظریہ تو نہیں ہے۔ نظریے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے ایمان۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قرآن میں جہاں بھی آتا ہے ایمان والوں کا تذکرہ۔ تو عمل صالح، اگر آپ کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، دیکھیں میں آسان الفاظ میں، علمی الفاظ میں نہیں بولنا چاہتا، آسان الفاظ میں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، جو سوچ ہے ہماری، یہ سوچ نہیں ہے، آج کل جو معاشرہ ہے ہماری سوچ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے، اور وہ کام نہیں کرنے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ذہن نہیں ہے۔ ہمارا ذہن آپ دیکھ لیں، گھر میں جو دو بیٹھے ہوئے نا، میاں ہے اور اس کا شوہر ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے ایک دوسرے کے کیا وہ ہے، میرا اخلاق کیا ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا تھے، ہدایت کیا تھی، اللہ نے ہمیں کیا بتایا، اکثر یہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن نہ صرف یہاں بلکہ تمام زندگی میں ہم احکامات الہی کا خیال نہیں رکھتے۔ دیکھیں ایک جملہ آتا ہے قرآن پاک میں، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے میرے احکامات کو جھٹلا دیا۔ تو اصل میں تو حکم الہی کا انکار کرنا ہی یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ حکم الہی دیکھیں قرآن ہے، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں قرآن کو ہم نے عملی طور پہ جھٹلا دیا ہے، ہم زبان حال سے بیان کر رہے ہیں، ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کے طریقہ یا ان کے اسوہ حسنہ کی ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں عملی طور پہ، تو یہ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کی گرفت میں آ گئے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا یا مان کے نہ مانا، تو یہ اصحاب النار ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہمارے اندر یہ ایک شیطان نے ایک خیال راسخ کر دیا ہے کہ بھئی اب ہمیں کوئی ہمیشہ کے لیے ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، حالانکہ ہم نے تو دعوی ایمان کیا ہی نہیں ہے۔ آپ کوئی تاریخ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے شعوری طور پہ سوچ سمجھ اسلام کو سمجھا ہے، ایمان کی حقیقت کو جانا ہے، اور پھر آپ نے ایمان قبول کیا ہے؟ کیا وہ تاریخ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے آپ۔ سب کا یہ حال ہے۔ ہمارے ماں باپ جو ہے بزرگ، جہاں ہم پیدا ہوئے، وہ بھی ہماری طرح کے مسلمان تھے، انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا، نہ ہمیں بتایا۔ ہم نے اپنی اولاد کو بھی اب بتانا نہیں چاہتے، کیونکہ اسلام کو برا نہ مانیے گا لیکن ہم اسے اندھیرا سمجھتے ہیں، ہم روشن خیال لوگ ہیں۔ خواتین جتنے بھی کپڑے مختصر کر لیں، پردہ کم کریں، وہ کہتی ہیں ہم تو روشن خیال ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج کل جو ماحول ہے، وہ آپ یعنی آپ کسی سٹور چلے جائیں، کپڑوں کے سٹور، تو یہ تو آج کل تو بڑے بڑے سٹور کھل گئے نا، وہاں حدود الہی کا خیال نہیں رکھا جاتا کپڑوں میں۔ کہیں ایک سٹینڈ پہ ہاف سلیوز کی
آستینے قمیضیں مل رہی ہیں برانڈڈ، کہیں سلیو لیس آستینے ہیں، کہیں ٹائٹس مل رہے ہیں. ٹائٹس آپ جانتے ہیں نا، لڑکیاں جانتی ہیں، میں تو واقفیت یعنی کوشش کرتا ہوں کہ زمانے سے باخبر رہوں. ٹائٹس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وہ پہن لیں آپ کی ٹانگوں کا سائز وغیرہ جو ہے وہ بالکل آپ نظر آئے گا کہ آپ کی رانیں کیسی ہیں. اور کپڑے جو ہیں، بہرحال یہ ایک طویل فہرست ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہم ایک اسلام کو جھٹلانے والی قوم ہے. ہم اللہ کو ہم تو الہ کا مطلب بھی نہیں جانتے. مسئلہ یہ ہے جو کلمہ طیبہ ہے نا، اس کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے. لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہمیں نہیں معلوم. آپ دیکھ لیں ہمارے جو ترجمے، there is no God but one God. اچھا، ہم لکھ دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، یہ لکھ دیتے ہیں، لیکن معبود کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے، الہ کا مطلب نہیں جانتے. دیکھیں، اسلام کے معنی تک ہم نہیں جانتے. اسلام کیوں آیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، رسول کیوں آیا ہے، یہ کچھ ایک سوال کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اور ضرورت بھی ہم محسوس نہیں کرتے کہ اسلام کو جاننے کی کوشش کریں. مسئلہ یہ ہے، اسلام کو جاننے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے سامنے کا. شرک کے اندھیروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں. مضمون میں اکٹھا کر رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ دیں. ہم شرک کے اندھیروں میں گم ہیں، ظاہر کے آفاق میں گم ہیں ہم. یہ کافر کی پہچان ہے. اقبال نے کہا تھا، کافر کی ہے پہچان کے آفاق میں گم ہے. ہم تو آفاق میں گم ہیں. یہ میں، آفاق کیا ہے؟ جو نظر آ رہے ہیں. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے ایسٹس، یہ کارخانہ میرا ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ پلاٹس میرے ہیں، اور میں بس اسی پہ اسی میں گم ہیں. آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی توقعات کو دیکھ لیں، آپ اپنے مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ لیں. ساری سوچ ہی دنیا کی ہے، آخرت کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے. قبر میں کیا ہوگا، کرنا کیا ہے، سوالات کیا ہیں، اس کے جوابات کیا ہیں. یقین جانے، یعنی یہ تو آپ یقین کریں یا نہ کریں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو نہ اس کا علم ہے. وہ سنی سنائی باتیں، اس کی قبر کی زندگی کی حقیقت کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. حالانکہ وہ مستقل ایک زندگی ہے، برزخی زندگی اسے کہتے ہیں. آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ نے منتقل ہونا ہے، انتقال ہوگا آپ کا. انگریز بڑا اچھا لفظ کہتے ہیں، پاس اوے. آپ نے اس دنیا سے گزر جانا ہے، ظاہر سے گزر کے آپ اپنی حقیقی زندگی جائیں گے. لیکن ہمیں تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. حشر میں کیا ہوگا، قیامت، یہ سارا واقعہ کیا ہے، کیوں واقعہ ہوگی قیامت، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. قرآن اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے سارے مضامین، لیکن ہمارے یعنی کوئی حرکت ہی نہیں آتی. یہ مری ہوئی قوم ہے، مری ہوئی، غافل، مردہ، بے جان قوم ہے یہ جس میں آپ رہ رہے ہیں. لیکن اگر یہ سارے الزامات درست ہیں، اور یقیناً درست ہیں، یہ تو اس میں کوئی یعنی آپ میری باتوں کو چیلنج نہیں کر سکتے. یہ تو میں آپ کا حال بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ میں آپ ہی میں سے ہوں. مجھے معلوم ہے آپ کی سوچوں، آپ جو سوچ رہے ہیں وہ مجھے پتہ ہے. آپ تو ظاہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں سارا. لم یرد الا الحیات الدنیا، صرف دنیا کے طالب ہیں آپ، آخرت کی کوئی طلب ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑی، دیکھیں ہم ایک ایسے صورتحال میں گرفتار ہیں جو نہایت خراب ہے، نمبر ایک. اور ایسی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنے والا ہے جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یقین جانیں آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ یہاں سے چلے جائیں گے، ایک اور دنیا میں چلے جائیں گے، وہاں زندگی ہوگی، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں. کوئی انسان مرتا نہیں ہے، وہ منتقل ہوتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں.
لیکن مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کا سارا دار و مدار آپ کی آج جو آپ زندگی گزار رہے ہیں نا اس پر ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. جس طرح تم اے لوگوں زندگی گزار رہے ہو، جس نظریے پر زندگی گزار رہے ہو، تو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی. ہمارا اس وقت نظریہ کیا ہے؟ دنیا 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 اور دنیا، بس ختم بات. عقیدہ، نظریہ، سوچ، ساری سوچیں آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے. تو آپ میری شکل اور صورت کو نہ دیکھیں. کل ایک مجھے میسج آیا واٹس ایپ پہ، ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، بڑی بڑی آنکھیں. میری آنکھیں تو چھوٹی ہیں. اس کو میں مختلف کلپ بھجواتا رہتا ہوں نا. اب دیکھیں وہ میری بات نہیں سن رہا، میری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، اور میری آنکھوں، میرے مضمون کی بارے میں ایک لفظ ابھی تک اس نے نہیں کہا. تقریباً 5-6 مہینے تو ہو گئے میرا رابطہ ہے اسے. وہ بس کہتا ہے میری نظر میں آپ کی بڑی عزت ہے اور آپ کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں اور میری آنکھیں چھوٹی ہیں. یہ دیکھیں لوگ سن رہے ہیں لیکن بات کو نہیں سن رہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بس یہ کون ہے، کیا ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے، بس بات ختم. تو ہماری ساری نظر جو ہے وہ ظاہر تک ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا رہا، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی قرآن کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم مشرکانہ عقائد ہیں، ہمارے مشرکانہ خیالات ہیں، اور مشرکانہ کام ہیں، اور مشرکانہ دھندے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں آپ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمائے وما یؤمن باللہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم بہ مشرکون، اور کما قال، تھوڑی سی 19-20 اگر آیت میں ہو. ترجمہ کیا ہے کہ بہت سے لوگوں میں ایمان کے دعوے کے باوجود شرک میں مبتلا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ اب یہ مضمون جاری ہے، میں انشاءاللہ اب اس پہ بات کروں گا. اور میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی اور مومنوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے بخشش کریں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ان پہ واضح ہو گیا کہ یہ جہنمی ہیں. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور نہیں کیا تھا استغفار ابراہیم نے اپنے والد کے لیے، مگر وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا. فلما تبین لہ، جب انہیں معلوم ہوا انہ عدو للہ کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. ان ابراہیم لأواہ حلیم،
بے شک ابراہیم بڑے نرم دل تحمل والے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔